الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ 18واں پارہ سورہ النور، آیات مبارکہ 3، 4 اور 5۔ آپ حضرات و خواتین نے ان 3 آیات شریفہ کی تلاوت کی۔ آیت شریفہ 3 اس کے حوالے سے اللہ کی توفیق سے کچھ بات ہو چکی۔ آیت شریفہ کے الفاظ مبارکہ کے معنی بامحاورہ ترجمہ اور کچھ حصہ مبارکہ کی عاجزانہ تفسیر۔ ایک دفعہ بامحاورہ ترجمہ سنتے ہیں، پھر اسی آیت شریفہ کے حوالے سے کچھ نئی بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے۔ اور انہوں نے ان کے سوا معبودان بنائے، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے اور وہ پیدا کیے جاتے، اور وہ اپنی جانوں کے لیے کسی نقصان کے مالک نہیں اور نہ کسی نفع، اور وہ موت کے مالک نہیں اور نہ زندگی کے اور نہ اٹھانے کے۔ بات یہاں تک پہنچی کہ اللہ پاک نے پہلے ضرًا اور پھر نفعاً ذکر کیا، اور یہ بات بھی عرض کی گئی کہ اگر ایک ہی مرتبہ لا کہا جاتا تو معنی پورا ہو جاتا۔ ترجمہ سنیے بغیر لا کے، اور وہ اپنی جانوں کے لیے نقصان اور نفع اور موت اور زندگی اور اٹھانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اب اللہ پاک نے صرف ایک دفعہ اللہ فرمایا، یا کتنے دفعہ گنیے؟ 1، 2، 3، 4، 5۔ ڈاکٹر سلمان جی بات واضح ہے، کتنی دفعہ لا فرمایا؟ سب بولو، 5 دفعہ آنسر۔ جب اللہ پاک ایک بات کی نفی صرف ایک مرتبہ کریں تو کافی ہے کہ ناکافی؟ تو جب 5 مرتبہ کریں اور جو 5 مرتبہ نفی کے بعد پھر بھی بات نہ سمجھے، اس کی کھوپڑی میں عقل نام کی چیز کوئی ہے؟ عقل نہیں، عقل کی عین بھی۔ ایک دوسری بات نوٹ کیجئے، جب اللہ پاک نے ایک دفعہ فرمایا، آیت شریفہ پر نگاہ جمائیں، لا یملکون، وہ مالک نہیں، تو پھر دوبارہ ولا یملکون، اور وہ مالک نہیں، تو ملکیت کا تذکرہ ایک مرتبہ 2 مرتبہ؟ جواب زور سے دیتے ہیں، تو ایک مرتبہ کافی نہیں تھا؟ جب اللہ ایک مرتبہ کہیں، ایک مرتبہ نہیں اشارہ بھی کریں تو وہ بھی کافی۔ تو ملکیت جس کی نفی کرنا مقصود تھا، وہ بھی اللہ پاک نے 2 دفعہ۔ اور یہاں یہ بات ساری زندگی میں آپ یاد رکھیں، قرآن پاک میں کوئی لفظ مقصد سے خالی۔ جب لا کو ایک کی بجائے کتنی دفعہ دہرایا، تو اس کی حکمت ہے، جس کا کچھ حصہ اللہ کی توفیق سے عرض کیا جائے کہ تاکید ہے۔ یملکون ایک کی بجائے 2 مرتبہ ہے، اس کی حکمت ہے کہ ملکیت کی نفی اس کی تاکید ہو جائے۔ ایک اور بات نگاہیں جمائیے، شاید آپ بھی میرے ساتھ اللہ پاک کے اس بیان کی ترتیب سے محظوظ ہوں، اور اللہ کرے کہ میں بات کو واضح کر سکوں۔
موتن ولا حیاتا، ان دونوں میں سے پہلے کیا ہے؟ ذکر میں پہلے کیا ہے؟ ترتیب میں پہلے کیا ہے؟ زندگی کے بعد موت آتی ہے پہلے آتی ہے؟ بولو نا. تو اللہ پاک نے موت کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ چل صاحب جی سوال ہے کہ نہیں؟ سوال ہے کہ نہیں؟ تو جواب کیا ہے؟ اللہ بہتر جانے. جو اللہ نے بیان کیا ہم اسی پر یقین رکھتے ہیں، لیکن حکمت ہے. اور بعض علماء نے جو حکمت بیان کی اب نگاہیں جمائیے، شاید میں بات واضح کر سکوں کہ اللہ پاک نے اس سے پہلے جو ترتیب بیان کی اس میں نفع کا ذکر پہلے کیا ہے نقصان کا. تو موت اور زندگی بظاہر دونوں میں خوشی والی بات کون سی ہے؟ موت ہے یا زندگی؟ تو غم والی بات جس طرح وہاں پہلے تھی ضرر نقصان، اللہ تعالیٰ نے اسی ترتیب کی مناسبت سے یہاں بھی پہلے غم والی بات ہے. اللہ پاک بہتر جائے. اب موت کے مالک ہونا اس سے کیا مراد؟ میرے علم میں حضرات مفسرین کے بیان کردہ معانی میں سے دو آئے، اللہ جانے کتنے معنی ہیں، وہ میں نے پڑھے ہیں، وہ میں عرض کیے دیتا ہوں. پہلا معنی کہ اللہ تعالی موت کے مالک ہیں، اللہ اکبر، اور وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. تو اللہ پاک جب مالک ہیں تو موت کو بھیجتے ہیں. کون بھیجتا ہے؟ جو اس کا مالک ہو، جس کی چیز ہو، جس کی ملکیت ہو، اس کو آگے پیچھے دائیں بائیں ساکن متحرک کون کرتا ہے؟ مالک کرتا ہے یا دوسرا کرتا ہے؟ موت کے مالک اللہ. اللہ نے حکم دیا جاؤ الف کو ختم کر. اللہ مالک ہیں زندگی کے، جہاں چاہا جاؤ، اور فلاں خاتون کے بیٹے میں، فلاں خاتون کے پیٹ میں زندگی کے آغاز کا بیج بو دو. تو اللہ پاک کے موت، زندگی اور اٹھانے کے مالک ہونا، یعنی اس کی حرکت، اس کا رکنا کن کے حکم سے ہے؟ ان کے حکم. اور اس میں کیا شک و شبہ. دوسرا معنی کہ اللہ پاک مارنے کی، زندہ کرنے کی، دونوں کا خلاصہ ایک ہی ہے، نتیجہ وہی پہنچے گا جو ایک جگہ ہے. تو دوسرا معنی کیا ہے؟ زندہ کرنا، موت دینا، اٹھانا. لا یملکون موتا، کسی کو مارنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا مگر اللہ. کسی کو زندہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا مگر. اگر کسی کے ہاتھ میں موت ہوتی، یعنی مارنا ہوتا، تو جو اتنے وسائل والے، اتنے سائنسی ترقی والے لوگ ہیں، ان میں سے کوئی مرتا؟ ایٹم بم بنانے والے مرے ہیں یا زندہ ہیں؟ کاشف بیٹا زندہ ہے. یہ جو فائٹر کیا آواز سے زیادہ تیز ہے؟ یہ بنانے والے زندہ یا مر چکے ہیں؟ ان کی کسی کے آئے. اور اتنے بڑے سلمان جی ڈاکٹر صاحب، کتنے بڑے ڈاکٹر، 6 ماہ ان کے پاس وقت نہیں. اتنے بڑے ڈاکٹر کہ لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے سفر کر کے وہاں جاتے. اللہ نے ان کو ہنر دیا کہ نہیں؟ لیکن ان میں سے کوئی بھی، ان کا باپ بھی، ان کے اساتذہ بھی، ان میں سے کوئی اپنی زندگی اور موت کا مالک ہے.
زندہ کرنا، ڈاکٹر سلمان جی ہمیں بتلاؤ، جو بڑے بڑے اطباء ہیں، جو عورتوں کے رحم کے بڑے بڑے اطباء ہیں، وہ اس بات پر قادر ہیں کہ ان کے گھر بچہ ہو یا نہ ہو، یا اس بات پر قادر ہیں کہ ان کے پاس معذور بچہ نہ ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ ڈاکٹر سلمان جی ایسے ہیں ڈاکٹر کے، کدھر گئے انسان؟ تم کیا موت دینا، موت کو روکے رکھنا، زندہ کرنا، زندگی کو روکے رکھنا، اور زندگی دینے کے بعد ناقص صحیح 70% کہتے ہیں دے جو ہے 50% کام نہیں کر رہا۔ واہ! اگر کسی انسان کے بس میں دن کی پوری زندگی ہو تو کبھی اس کے اقارب میں سے، اس کے کنبے میں سے 100 نمبر سے کم دل ہو کسی کا، اور اللہ چاہے کہ دل کا ڈاکٹر ہے اور بچے کے پوتے کے دل میں چھید ہے، سوراخ چل، ساری زندگی معذوری میں ہے۔ اللہ پاک کی قدرت کا، اللہ کسی کا بچہ اور کسی کا کوئی کنبے والا کوئی بھی تکلیف میں نہ ہو۔ ہم مثال کے لیے بات کریں، ہمیں کوئی ڈاکٹروں سے دشمنی تو آئے دن سے واسطہ پڑتا ہے۔ مقصود کیا ہے؟ اللہ پاک نے یہ ساری نظام اپنے پاس۔ ایک اور بات، اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں یہ جو بات بیان کی ہے، آج کی زبان میں یہ کامن سینس، عقل سلیم کی اگر نہیں بیان کیے بغیر بھی دانیال جانتے ہیں کہ نہیں اللہ مارتا ہے، اللہ زندہ کرتا ہے، تو پھر کیوں بیان کیا؟ سوال یہ ہے، میری طرف سے کچھ بھی نہیں، بس پڑھ کے آیا ہوں آپ کو پہنچانے کی ٹوٹی پھوٹی کوشش کر، میں نہ کہا کہ آدمی ویوسا سمجھ آ رہی، یہ بات کوئی ہے کرنے کی؟ جی کرنے کی ہے، اس میں حکمت ہے کہ جن نادانوں سے واسطہ پڑا ہے وہ اتنی موٹی موٹی باتیں ان کے بارے میں بھی جانیں۔ یہ ان کی جہالت کا ماتم ہے، ان کی جہالت کا جنازہ نکل رہا ہے دھوم دھام سے، کہ عقل کے اتنے کھوٹے کہ یہ موٹی باتیں بھی، کھپا ہوا والد جب چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے کنبے کو، اولاد کو سمجھاتا ہے تو پھر ساتھ ہی چھوڑ ڈالتا ہے۔ یہ بات ہے کرنے کی؟ کیا مقصود کا کہ میں بیکار بک رہا ہوں یا تم بالکل گدھے؟ کیا مقصد جو ایسا کہ بالکل یہ چیزیں بیان کرنا ان کی کم عقلی کی انتہا کو آشکارا کر۔ وقال الذین کفروا، الفاظ شریفہ کے معنی آیت شریف اچھا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا، نگاہیں جمائیے، ان ھذا الا، اور آپ بھی اچھی طرح یہ قاعدہ پکڑ لینا، الا کے پہلے جب ان ہو، ان کا عام معنی ہے اگر، if، اور اگر الا سے پہلے ہو تو معنی بدل جاتا ہے، تو پھر معنی ہوتا ہے نہیں۔ دوبارہ سنیے اسامہ جی، دوبارہ سنیے، ان، اس کا اپنا معنی کیا ہے؟ بولو اگر، اور اگر اس کے بعد الا ہے، حسن توجہ کرو، اگر اس کے بعد الا ہے تو معنی کیا ہو جاتا ہے؟ نہیں، نہیں ہے یہ، مگر افکن، معاذ اللہ بہت بڑا جھوٹ، افترا ہو جو انہوں نے جوڑ لیا، کس نے؟ معاذ اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَعَانَهُ، اعانہ یعین، مدد کر، اعانت، اسی سے اعانت
اسی سے تعاون، اسی سے معین مدد کرنے والا، اسی سے معان جس کی مدد کی جائے، اسی سے اعانت مدد، وَعَانَهُ اور اس کی مدد کی اس کام پر قوم ایک قوم نے، آخرون جو دوسرے، ایک ہے آخرون ایک ہے آخرون، نوٹ کیجئے، ایک ہے آخرون خاکی زبر کے ساتھ، ایک ہے خاکی زیر کے ساتھ، اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، آخر بنفس، الآخر بنفس، الآخر بواسط، جب خاکی زبر ہوگی تو معنی کیا ہوگا؟ اگلا، دوسرا، اور جب خاکی زیر ہوگی تو معنی آخری، the last one۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اور اس کی مدد کی اس پر ایک دوسری قوم نے، فقد جاؤ سو یقیناً وہ لائے، ظلمن بہت بڑا ظلم، وزورا زور کہتے ہیں سخت جھوٹ، اور سخت جھوٹ بامحاورہ ترجمہ۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، نہیں ہے یہ مگر جھوٹ جوڑا اس نے، اور اس کی مدد کی اس پر ایک دوسری قوم نے، سو یقیناً وہ لائے ہیں بہت بڑا ظلم اور سخت جھوٹ۔ اس آیت کریمہ میں کیا کچھ ہے اللہ ہی جانے۔ یہاں بے نصیب لوگوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور قرآن کریم پر جو اعتراض ہے، اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا، پھر اس پر اللہ کریم نے فیصلہ سنایا۔ اور قرآن کریم کی یہ خوبی ہے، اور قرآن کریم کی خوبیاں انگنت لا تعداد اور بے شمار، کہ مخالف کی بات من و عن اے ٹو زی مکمل بیان کرتا ہے۔ کیا ہر آدمی لوگوں کی بات بھی ان کا دلیل کا رد کرتے ہوئے بیان کر سکتا ہے؟ وہ صاحب دشمن کی دلیل پوری بیان کرتے ہیں، مطلب کی کرتے ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دلیل اوپر، اس کی دلیل اوپر ہو جائے اور رد جو ہے وہ نیچے دفن ہو جائے۔ اللہ ان کے سامنے کسی کی اور کسی کی دلیل کی کوئی حیثیت ہے؟ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کی ایک ایک بات توجہ کیجیے، اللہ کرے کہ جملہ مختار سب 100% قرآن پاک کی ایک ایک بات انسان کو انسان بنانے کے لیے بہت بات، لیکن کب؟ جب کھوپڑی میں کچھ ہو، کھوپڑی خالی ہو تو پھر ساری 100 بات بھی اثر نہیں کرتی۔ یہاں ایک سوال اور اس کے جواب پر بات کریں۔ ایک ہے انہوں نے کہا وقالو، اور ایک ہے ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا۔ تو اللہ پاک نے بات کو طویل کیوں بنایا؟ وقالو دے سیڈ، وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا۔ دونوں میں لمبی بات کون سی ہے؟ بولو۔ تو اللہ پاک نے لمبی بات کیوں کی؟ جواب یہ ہے، میری طرف سے نہیں، مفسرین نے بیان کیا کہ ان کی یہ جو یاوا گوئی ہے، اس کی بیس، اس کی بنیاد، اس کا سورس کیا ہے؟ کفروا، انہوں نے کفر کیا، اس کفر کا یہ برا نتیجہ ہے وہ بات جو انہوں نے بیان۔ اگر قالو کہتے تو پھر کفر کا نتیجہ ظاہر، بات واضح ہوئی۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ توفیق دے، ایمان عافیت سے اسی مقام سے کل کا درس
شروع کیا جائے گا۔ اللہ ایمان وافیت سے کہنا سننا نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنائے، کہنے سننے کی غلطی معاف فرمائے۔